بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان عین مستاجرہ میں ضمان کا مسئلہ ہے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے بیان کیا تھا کہ عکس قاعدہ ضمان کا معنی کیا ہے، ما لا یضمن بصحیحہ لا یضمن بفاسدہ، اس سے مراد کیا ہے۔ تو ہم نے بیان کیا تھا کہ جہاں پر صحیح اس کا ضمان کا افادہ کرتا ہے تو فاسد میں بھی ضمان کا افادہ کرے گا، لیکن کچھ موارد ایسے ہیں کہ جہاں طب کے قاعدہ یعنی اس قاعدے کے مطابق جو ہے وہ موارد نظر نہیں آتے، اور یوں نظر آتا ہے کہ عکس قاعدہ ضمان ان موارد کے اندر نقض ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس طرح کچھ موارد کی طرف شیخ انصاری اشارہ فرماتے ہیں، اور آج کے درس کے اندر عین مستاجرہ کے جو اجارے فاسدہ کے ذریعے عین پہنچی ہے اس مستاجر کے پاس، آیا وہ اس کا ضامن ہے یا ضامن نہیں ہے، اس سلسلے میں قاعدے کی تقاضا کیا ہے اور علماء اس سلسلے میں کیا آراء رکھتے ہیں، تو اس مسئلے کو آج کے اس درس کے اندر ہم بیان کرتے ہیں۔ اس طرح ہمارے آج کے اس درس کے جو اہم مطالب ہیں ان میں سے ایک عنوان اجارے فاسدہ سے عین مستاجرہ میں قاعدے کے خلاف ضمان کا حکم ہے، کہ قاعدے کے مطابق عدم ضمان، جبکہ حکم جو بیان کیا جا رہا ہے وہ فقہا میں بعض بزرگان کی جانب سے وہ ضمان کا ہے، اور اس طرح فقہا کی باقی جو آراء ہیں ان کو ہم بیان کریں گے۔ پھر ضمان اور عدم ضمان کے دو مختلف کلام جو ہمیں نظر آتے ہیں فقہا کے اندر، اور شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ تعجب کے عنوان سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان دو کلام کے درمیان ایک عمیق اور بعید جو ہے بہت دور کا جو ہے وہ فاصلہ موجود ہے۔ تو فرماتے ہیں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کہ عین مستاجرہ میں قاعدے کے مطابق حکم کیا ہوگا، ثم ان مقتضی ذالک، یعنی اسی کا جو مقتضا ہے، یعنی عکس قاعدہ ضمان جس کا ہم نے معنی مفہوم بیان کیا، اسی کا جو مقتضا ہے، اس کی جو تقاضا ہے، وہ عدم ضمان العین المستاجرۃ فاسدا، وہ یہ ہے کہ عین مستاجرہ یعنی وہ عین کے جو اجارے کے عنوان سے پہنچی ہے اس مستاجر کے پاس، فاسدن، البتہ وہ بھی اجارہ جو انشاء اجارہ ہوا ہے وہ فاسد ہے، باطل ہے، واقع میں وہ عقد اجارہ فاسد اور باطل صورت میں انجام پایا ہے۔ تو یہاں عین مستاجرہ جو ہے آیا وہ ضامن اس کی نسبت ضمان ہے نہیں ہے اس مستاجر کا یا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو عکس قاعدہ ہم نے بیان کیا اس کے مطابق تو ضمان نہیں، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ عکس قاعدہ ضمان یعنی کیا، یعنی جہاں پہ صحیح اگر ضمان کا افادہ کرتا ہے تو اسی کا باطل اور فاسد مورد بھی ضمان کا افادہ کرے گا، اگر صحیح افادہ نہیں کرتا تو باطل بھی نہیں کرے گا۔ اب اجارے کو آپ دیکھیں، اگر اجارہ صحیح صورت میں انجام پاتا ہے تو اس عین مستاجرہ کی نسبت ضمان نہیں ہوتا صحیح کے اندر، تو پس اس کے مطابق قاعدہ عکس کے مطابق جو ہے یہاں پر ضمان نہیں ہونا چاہیے۔ تبھی آپ فرماتے ہیں کہ مقتضی ذالک عدم الضمان، کہ ضمان نہیں۔ علت بھی آگا وہی عکس قاعدے کی بیان کرتے ہیں کہ لأن صحیح الإجارۃ غیر مفید لضمان، چونکہ جو اجارے کا صحیح مورد ہے وہ مفید نہیں ہے اس کے ضمان کا، عین مستاجرہ کے ضمان کا۔ جب اس طرح سے ہے تو پس فاسد جو مورد ہوگا وہ بھی اسی کا موجب نہیں ہوگا ضمان کا۔ پھر فقہا اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، آگا اشارہ کرتے ہیں بعض آراء کی طرف کہ کما صرح بہ فی القواعد والتحریر وحکی عن التذکرہ، کہ اس کی تصریح کرتے ہیں علامہ قواعد کے اندر، اپنی کتاب تحریر کے اندر اس عدم ضمان کی تصریح کرتے ہیں، اور تذکرہ سے بھی جو ان سے حکایت کی گئی بات ہے وہ یہی عدم ضمان کی بات ہے۔ اطلاق الباقی، اور اس طرح فرماتے ہیں کہ اسی کی تصریح ہے کہاں، اطلاق باقی، یعنی دیگر جو فقہا ہیں ہمارے وہ عکس قاعدے کو بیان کرتے ہیں، لیکن وہاں پر وہ مستثنیٰ نہیں کرتے اجارے کو اس صورت میں کہ جب اجارہ فاسدہ صورت پائے تو وہاں اس کو مثلا مستثنیٰ کر رہے ہوں عکس قاعدے سے، نہیں، ایسا نہیں ملتا۔ تو بس جب فقہا اس طرح سے مطلق طور پہ اس قاعدے کو اور اس کے عکس کو بیان کرتے ہیں اور تمام عقود کی بات کرتے ہیں کہ جہاں پر ایک عقد کا صحیح اگر ضمان کا افادہ نہیں کرتا تو فاسد بھی نہیں کرے گا، تو یہ اطلاع کے کلمات فقہا بھی اسی مطلب کی تصریح کر رہا ہے کہ پس اس عین مستاجرہ کی نسبت ضمان جو ہے وہ نہیں ہے۔ بس یہاں تک جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ
کہ عین مستاجرہ فاسدن، اگر اجارے فاسد کی صورت میں وہ ہاتھ میں پہنچے تو اس کا ضمان نہیں ہے، اور یہ بات یہاں تک قاعد ضمان کے اس عکس کے مطابق ہے، اور یہاں اس رائے کے مطابق یہ قاعدہ جو ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے، نقض نہیں ہوتا۔ لیکن مشکل کہاں پر ہے؟ فرماتے ہیں کہ الا ان صریح الریاض الحکم بالضمان، مگر یہ کہ ریاض کے اندر جو صاحب ریاض نے اس سلسلے میں بات کی ہے، ان کی جو صراحت ہے وہ ضمان کی نسبت حکم کی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں عین مستاجرہ جو ہے وہ اجارے فاسد کے اندر شخص اس کا ضامن ہے، اور نہ فقط انہوں نے اس کی صراحت کی ہے بلکہ آگے فرماتے ہیں کہ وحکا فیہا عن بعض نسبتہ الی المفہوم من کلمات الاصحاب، بلکہ حکایت کی ہے اسی کتاب کے اندر بعض بزرگان سے، کہ کس چیز کی حکایت کی ہے بعض کی جانب سے، اسی حکم بالضمان کی نسبت کی الی المفہوم من کلمات الاصحاب، اس بات کی طرف کہ یہی وہ حکم بالضمان ہے کہ جو سمجھا جاتا ہے اصحاب فقہا کے کلمات سے۔ تو اس طرح نہ فقط وہ حکم بالضمان کی صراحت کرتے ہیں بلکہ بعض کی جانب سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کی نظر میں فقہا کے کلمات سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اجارہ اگر فاسد ہو تو ضمان عین مستاجرہ کی نسبت حاصل ہوتا ہے۔ پھر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بعض کون ہیں، کون سے بزرگان ہیں، ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ والظاہر ان المحکی عنہ هو المحقق الاردبیلی فی مجمع الفائدۃ، فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ وہ بزرگوار کہ جس سے اس کو حکایت کیا ہے ان بعض سے جو مراد یعنی هو المحقق، وہ محقق اردبیلی ہے مجمع الفائدۃ والبرہان کتاب کے اندر۔ بس یہاں یہ بات روشن ہوئی کہ قاعدے کے مطابق جو ہے وہ عدم ضمان کا حکم ہے، اور اگر بزرگان کی آراء کو دیکھا جائے تو یوں ہمیں حکم بالضمان بھی نظر آتا ہے۔ اگر ہم اس اجارے فاسدہ میں عین مستاجرہ کی نسبت ضمان کے قائل ہو جاتے ہیں تو یہاں قاعدہ ٹوٹتا ہے، چونکہ قاعدہ کہہ رہا تھا کہ ضمان نہیں ہے، اس کے مطابق یہ حکم آ رہا تھا، لیکن اگر بعض بزرگان کے حکم بالضمان کے اس نظریے کو دیکھیں گے تو قاعدہ نقض ہوتے ہوئے نظر آتا ہے۔ پھر انہی آراء کو دیکھتے ہوئے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے دو مختلف کلام وجود رکھتے ہیں، وما ابعد ما بینہ وبین ما انجام المقاصد، فرماتے ہیں کہ دیکھیں کتنا دور کا ایک فاصلہ ہے، کتنا بعد موجود ہے اس کلام کے اندر، بینہ جو پیچھے گزرا یعنی محقق اردبیلی سے جو حکایت ہوئی بات کہ یہاں حکم جو حکم ضمان ہے اسی کلام کے اندر، وبین ما انجام المقاصد، اور اس بات کے درمیان کے جو جامع المقاصد سے نقل ہوئی ہے یعنی محقق ثانی نے جامع المقاصد کے اندر کی ہے، حیث قال فی باب الغصب، محقق ثانی نے جامع المقاصد میں باب غصب کے اندر کیا فرمایا ہے؟ شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ حیث ان الذی یلوح من کلامہم، وہ چیز کہ جو فقہا کے کلام سے سمجھی جاتی ہے یا استفادہ ہوتی ہے، وہ عدم ضمان العین المستاجرۃ فاسدن باستیفاء المنفعہ، وہ درواقی یہ ہے کہ عین مستاجرہ فاسدن یعنی اگر اجارہ فاسد اور باطل کی صورت میں عین مستاجرہ جو ہاتھ تک پہنچتی ہے مستاجر کے، اس کا جو ضمان ہے وہ اس پر مترتب نہیں ہوتا، عدم ضمان سمجھا جاتا ہے فقہا کے کلام سے، باستیفاء المنفعہ۔ فرماتے ہیں کب عدم ضمان کی بات کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب عین مستاجرہ بے استیفاء المنفعہ یعنی تلف ہو جاتی ہے منفعت کے استیفاء سے، منفعت کے حصول سے، یعنی یہاں پر بعض نے کہا ہے کہ یہ بے استیفاء المنفعہ جو جار مجرور ہے یہ متعلق ہے، یہاں پر مقدر ایک تقدیر میں تلف کو لیتے ہیں کلمے کو، اور اسی کے متعلق ہے کہ یعنی جب منفعت کے حصول کی وجہ سے، منفعت لینے کی وجہ سے وہ چیز تلف ہو جاتی ہے، وہ عین تلف ہو جاتی ہے، تو اسی کی وجہ سے بزرگان کے کلام سے جو بات استفادہ ہوتی ہے وہ اس عین مستاجرہ کے عدم ضمان کی ہے، کہ اگر یہ عین تلف ہو جاتی ہے تو وہ شخص جو ہے مستاجر ضامن نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر ابتدائی اور گہری دونوں باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں محقق ثانی اپنی اس کتاب جامع المقاصد کے اندر۔ پہلے مرحلے میں فرماتے ہیں کہ والذی ینساق الیہ النظر هو الضمان، ابتدائی طور پر اگر دیکھا جائے تو وہ چیز جس کی طرف فقہا کی نظر چلی جاتی ہے وہ ضمان ہے، یعنی اگر ہم ابتدائی مرحلے میں اس مسئلے کو دیکھیں، اجارہ فاسدہ ہے، عین مستاجر تلف ہو رہی ہے استیفاء منفعت کی وجہ سے،
تو یہاں پر حکم کیا ہونا چاہیے؟ فرماتے ہیں کہ ابتدائی نظر وہ زمان کی ہے. کیوں زمان کی ہے؟ لأن التصرف فیہ حرام، اس لیے کہ تصرف اس کے اندر اب حرام ہے اس مستاجر کے لیے. کیوں تصرف اس کے لیے حرام ہے؟ لأنہ غصب فیضمنہ، فرماتے ہیں کہ چونکہ غصب ہے یہ اور وہ شخص اس کا ضامن ہوتا ہے. دیکھیں اجارہ جب فاسد ہوا تو اجارے کے فاسد ہونے کی صورت میں یہ شخص مستاجر در واقع غاصب کی منزلت پہ قرار پاتا ہے، گویا کہ وہ غاصب ہے. یعنی اب وہ چیز اس کی نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں وہ چیز جو ہے جو موجود ہے، وہ ید جو ہے وہ ید عدوانی قرار پائے گا، جیسے غاصب کا ہاتھ ید عدوانی قرار پاتا ہے. اور پھر اسی صورت میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا. یعنی وہی علی الید ما اخذت حتی تؤدی اسی کو شامل ہے. تو اس طرح ابتدائی اگر اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ فقہا کی نظر جو ہے وہ زمان کی سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پر زمان ہے اور وہ مستاجر جو ہے عین مستاجرہ کا ضامن کہلاتا ہے. ثم قال، اس کے بعد فرماتے ہیں محقق ثانی، الا ان کون الاجارۃ الفاسدۃ لا یضمن بها کما لا یضمن بصحیحها مناف لذلک. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اگر ہم قاعدہ زمان کو دیکھتے ہیں، قاعدہ زمان کے عکس کو دیکھتے ہیں، تو قاعدہ زمان کے عکس میں کیا کہتے ہیں ہم؟ کہ جہاں صحیح مورد زمان نہیں ہے وہاں فاسد مورد زمان نہیں ہوگا. اس کے مطابق یہاں اجارہ گرچہ فاسد ہے لیکن اجارے کا جو صحیح مورد ہے وہ کیا تقاضا کرتا ہے؟ وہ اس قاعدہ زمان کے عکس کے مطابق تقاضا کرتا ہے کہ لا یضمن بفاسد ہی، یعنی یہاں پر اجارے فاسدہ میں اس عین مستاجرہ کی نسبت جو ہے وہ مستاجر ضامن نہیں ہونا چاہیے. تو آقا کہتے ہیں کہ ایک طرف سے یہ قاعدہ زمان کا عکس اس کا تقاضا کرتا ہے کہ زمان نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری جانب سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مستاجر ہے یہ کأنہ غاصب ہے اجارے کے فاسد ہونے کی صورت میں، اور جب اس طرح سے ہے تو پس وہ اس کے لیے تصرف حرام ہے، اور عین مستاجر اگر تلف ہوتی ہے تو وہ ضامن قرار پاتا ہے. تو یہاں یہ دو باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہوتی ہیں کہ الا ان کون الاجارۃ الفاسدہ، کہ مگر وہ اجارہ جو کہ فاسدہ ہے، لا یضمن بها قاعدے کے مطابق مورد زمان نہیں ہے، کما لا یضمن بصحیحہ جیسا کہ اس کا صحیح مورد زمان نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ ان کون، یہ جو مطلب ہے قاعدے زمان کا جو عکس ہے یہ منافن لذالک، یہ اسی کے منافی ہے. کسی کے منافی ہے؟ یعنی لذالک یعنی یہی جو حکم زمان تھا جو ہم غصب کی بنیاد پر اسے کہہ رہے تھے کہ یہاں پر مستاجر ضامن ہے، اس کے جو ہے منافی ہے یہ مطلب. تو اب یہاں تک بات جو ہے یہ واضح ہوئی کہ محقق ثانی کے نقطہ نگاہ سے یعنی حکم جو یہاں پر آتا ہے ابتدائی نظر میں وہ زمان ہے، لیکن قاعدے کو دیکھیں تو عدم زمان ہے. پھر یہاں پر دو راہوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، دو بیان کرتے ہیں، جن دونوں بیانوں سے اس مطلب کو ثابت کرتے ہیں کہ یہاں پر زمان جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، اور اسی طرح سے یہ قاعدے کے مطابق اس کو تطبیق دیتے ہیں عین مستاجرہ کی نسبت زمان کو. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ فیقال، پھر کہا جاتا ہے کہ انہو دخل علی عدم الزمان، کہ اس شخص نے یعنی آخذ نے خود اقدام جو کیا ہے وہ کس چیز پر کیا ہے؟ عدم زمان پر کیا ہے. بہذا الاستیلاء، اسی استیلاء سے، یعنی وہ جب تسلط پیدا کرتا ہے اس عین مستاجرہ کی منفعت پر تو اس نے در واقع اقدام کس پر کیا تھا؟ زمان کے حوالے سے اس نے جو اقدام کیا تھا وہ منفعت پر کیا تھا، منفعت لی تھی، مقابلے میں اس کو چیز دینی تھی، لیکن عین مستاجرہ کی نسبت تو اس نے کوئی اقدام زمان پر نہیں کیا ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ مُسْتَحِقًا، گرچہ چونکہ اجارہ فاسد ہے تو وہ اس عین مستاجرہ کا مستحق قرار نہیں پاتا، لیکن اگر دیکھا جائے اقدام کی بات کو تو اس نے اقدام زمان پر نہیں کیا، عدم زمان پر کیا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ ایک راہ اگر اس کو دیکھتے ہیں تو اقدام کی بنیاد پر یہاں پر وہ شخص ضامن نہیں ہونا چاہیے عین مستاجرہ کی نسبت. پھر فرماتے ہیں کہ والأصل براءۃ الذمۃ من الزمان، دوسری جانب سے ہمیں شک حاصل ہوتا ہے. ایک طرف سے زمان کی بات ہوتی ہے اگر ہم اس کو غاصب کی بنیاد پر دیکھتے ہیں، دوسری جانب سے عکس قاعدے کو دیکھتے ہیں تو عدم زمان کی بات ہوتی ہے. یہ دو باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ یہاں پر وہ شخص ضامن ہے یا ضامن نہیں ہے. جب شک ہے اس بات میں کہ وہ ضامن ہے یا نہیں ہے تو اصل کیا ہے؟ یعنی براءۃ الذمۃ من الزمان، زمان کی نسبت جو اس کا ذمہ بری ہے، اصل برات یہاں پر جاری ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں فلا تکون العین بذالک مضمونۃ، عین اس بنیاد پر جو ہے وہ مورد زمان نہیں ہوگی اس مستاجر کے حوالے سے. اب آقا فرماتے ہیں کہ یہ دو راہیں آپ دیکھیں اس سے عدم زمان کا استفادہ ہوتا ہے. ولولا ذالک، اگر ایسے نہ ہو، یعنی اگر آپ یہاں پر زمان کی بات کریں، عدم زمان کی بات نہ کریں، یہاں پر آپ زمان کے حکم کو مترتب کریں
لولا ذالک، یعنی اگر آپ اس عدم زمان کو یہاں پر مترتب نہیں کرتے، آپ یہ نہیں کہتے کہ یہاں پر مثلا ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ضامن نہیں ہے مستاجر، اگر آپ یہ بات نہیں کرتے، یعنی آپ درواقع زمان کی بات کرتے ہیں کہ مستاجر ضامن ہے عین مستاجرہ کی نسبت، تو لکان المرتہن ضامنا مع فساد الرہن، تو پھر آپ عقد رہن کے اندر بھی کیا ہوگا، وہاں پر بھی مرتہن ضامن قرار پائے گا جب رہن فاسد ہوگا، لہنا استیلا ہو گیا غیر حق، چونکہ اب جب رہن فاسد ہے تو اس مرتہن کا تسلط اور استیلا اسی مال رہن پر یعنی اس عین مرہونہ پر وہ کیا ہوگا، بغیر حق ہوگا، بغیر حق ہوگا، یعنی اب اس کو حق نہیں ہے اس پر کہ اس کا استیلا اس پر باقی رہے، جو کہ رہن فاسد ہے۔ تو جب اس طرح سے ہے تو اگر آپ یہاں اجارے کے مورد میں کہتے ہیں کہ عین مستاجرہ کی نسبت وہ شخص ضامن ہے، تو پھر آپ کو رہن کے اندر بھی یہ کہنا پڑے گا کہ وہاں وہ جو مرتہن ہے وہ ضامن ہوگا اگر اس کے ہاتھ میں وہ چیز تلف ہوتی ہے، کب، جب رہن فاسد ہو۔ آقا فرماتے ہیں کہ وہ باطل، موقع کے ثانی فرماتے ہیں کہ یہ تو باطل ہے، یعنی ہم رہن کے اندر اس بات کے قائل نہیں ہوتے کہ مرتہن وہاں پر ضامن ہوگا اس عین مرہونہ کی نسبت، جب وہاں پر اس طرح ہے تو بس یہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا کہ اجارے کے اندر زمان کی ہم بات نہیں کریں گے۔ انتہا فرماتے ہیں کہ محقق ثانی علیہ رحمہ کا کلام یہاں منتہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ خود عین مستاجرہ کے اندر فقہا کی جانب سے ایک رائے جو ہے وہ زمان کی آئی، ایک رائے عدم زمان کی آئی، قاعدے کے مطابق کیا ہونا چاہیے، عدم زمان ہونا چاہیے، اور یہاں پر محقق ثانی بھی اسی عدم زمان کو بیان کر رہے ہیں، لیکن محقق اردبیلی اور محقق ثانی کے کلام کے درمیان کتنا بعد پایا جاتا ہے، ایک فاصلہ عمیق پایا جاتا ہے، اس کی طرف بھی شیخ انصاری نے اشارہ کیا۔ خود شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، خود شیخ انصاری آگے اگلے درس کے اندر پھر دوبارہ دو راہوں اور دلیلوں کو بیان کرتے ہیں کہ جو در واقع اس عین مستاجرہ کی نسبت زمان کے حکم کی تائید کر رہی ہیں، کہ یہاں پر ہم کہیں گے کہ وہ عین مستاجرہ کی نسبت ان دیگر دو دلیلوں کی بنیاد پر جو شیخ بیان کریں گے زمان جو ہے وہ مترتب ہوتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ بیان ہوگا کہ آیا وہ دلائل کیا ہیں اور آیا شیخ ان دلائل کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔